حیا ٹاک کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آپ سن رہے حجاب ناول آمنہ خان کی قلم سے۔ ڈاکٹر صاحب، زرمینہ کی حالت بہتر ہونے کے بجائے اور خراب ہو رہی ہے۔ ایسا بھی کیا ڈپریشن کہ وہ آج 3 دنوں سے ہوش میں ہی نہیں آ رہی؟ ابراہیم صاحب ڈاکٹر کی کیبن میں بیٹھے پریشانی اور فکر مندی سے ان سے پوچھ رہے تھے۔ ابراہیم صاحب، آپ میرے پاس نہ بھی آتے، میں آپ کو خود بلانے والا تھا۔ بچی کی حالت دن بدن اور خراب ہوتی جا رہی ہے۔ مسئلہ صرف ڈپریشن کا نہیں ہے، ہمیں اور بھی کچھ شکوک ہے۔ آپ کو پتہ ہے مانسہرہ میں ایسے ذرائع نہیں ہیں کہ ہم اس چیز کا ٹیسٹ کر سکیں جس کا ہمیں شک ہے۔ کیا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب؟ کیا شک ہے آپ کو؟ کیا ہوا ہے میری بیٹی کو؟ ڈاکٹر صاحب کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثر نے اور ان کی باتوں نے سامنے بیٹھے باپ کو مزید اندھیروں کی وادیوں میں دھکیل دیا۔ ابراہیم صاحب، میں ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے آپ سے کچھ بھی نہیں چھپانا چاہتا، مگر میں صرف شک کی بنیاد پہ اتنی بڑی بات بھی نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا، آپ بچی کو ایبٹ آباد لے جائیں، وہاں آپ کو اصل بیماری کا پتہ چل جائے گا۔ اگر وہاں بھی نہیں ہوا تو پنڈی یا پشاور لے جائیے گا۔ مگر ڈاکٹر صاحب، زرمینہ گل کو ہوا کیا ہے؟ انہوں نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ پوچھا، سفید ہوتے ہونٹوں سے پوچھا۔ دیکھیے ابراہیم صاحب، میں شک کی بنیاد پہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، بس میں یہی کہوں گا آپ کل کے بجائے بچی کو آج ہی ایبٹ آباد لے کے جائیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں ابھی ہی اس کو لے کے جاتا ہوں۔ وہ وہاں سے اٹھے، لڑکھڑاتی ٹانگوں کے ساتھ دیوار کو ہاتھ لگاتے ہوئے اس کمرے سے نکلے جہاں ان کا دم گھٹنے لگا تھا۔ ان کو لگا ان کے دل پہ کسی نے ایک بھاری سل رکھ دی ہے، ایک بھاری پتھر رکھ دیا ہے۔ بابا جان، بابا جان، کیا ہوا آپ کو؟ ان کو دیوار کے ساتھ ہاتھ لگاتے ہوئے چلتا دیکھ کے شہاب ایک دم آیا، باپ کو اپنے گلے سے لگایا۔ وہ باپ جو کبھی نہیں رویا تھا آج اونچا اونچا رونے لگا۔ آج اس کو فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ مرد نہیں روتے۔ آج وہ اپنے بیٹے کے سینے سے لگ کے پوری دنیا کے سامنے رو رہا تھا۔ بابا جان! باپ کو ایسا روتا دیکھ کے بیٹے کو لگا جیسے وہ وہیں ڈھیر ہو جائے گا۔ جس باپ کے سامنے انہوں نے بات تک نہیں کی، آج وہ باپ اس کی سینے سے لگا ہے۔ اس کو لگا جیسے اس کا باپ آج دنیا کا ضعیف شخص ہے۔ وہ جو دنیا کو جوتی کی نوک پہ رکھ کے چلتا تھا آج بوڑھا ہو گیا تھا۔ اس کی بیٹی نے اس کو بوڑھا کر دیا تھا۔ فضا، کیوں اداس بیٹھی ہیں آپ؟ وہ آج اسی جگہ اکیلی بیٹھی تھی جہاں وہ دونوں ساتھ بیٹھا کرتی تھی۔ نہیں، اداس تو نہیں ہوں میں مانور۔ اس نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے سر کو اوپر کیا اور سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھنے لگی۔ میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ جی جی بیٹھے نا، پوچھ کیوں رہی ہیں؟ فضا، زرمینہ کیوں نہیں آ رہی؟ کوئی علم نہیں ہے مجھے، اس کا نمبر بند ہے۔ آج جاؤں گی میں اس کے گھر، پھر ہی کچھ پتہ چلے گا۔ مجھے بھی پھر لازمی بتائیے گا اس کا۔ جی میں بتاؤں گی۔ اس نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ آج مجھے بہت غصہ آیا ہانیہ پہ، سر سے کیسے بات کر رہی تھی اور زرمینہ کے بارے میں کتنا غلط بول رہی تھی۔ اس پہ کتنی آسانی سے تہمت لگا دی اس نے۔ مانور، یہاں پہ لوگوں نے انبیاء کو نہیں چھوڑا تو میں اور آپ کون ہیں؟ جہاں حضرت عائشہ صدیقہ کو نہیں چھوڑا گیا تو ہم کون ہیں؟ زرمینہ کون ہے؟ جہاں اماں جان کے کردار پہ لوگوں نے تہمت لگائی وہاں یہ لوگ کسی دوسرے کو کہاں چھوڑتے ہیں؟ بس ان لوگوں کے لیے ایک ہی جواب ہے، صبر۔ آپ صبر کرو اور پھر اوپر والے کا انصاف دیکھو۔ جب اس کی بے آواز لاٹھی پڑتی ہے نا، تب سانس لینے کی بھی فرصت نہیں ملتی۔ جو لوگ کسی کی بہن بیٹی پہ نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں نا، در حقیقت وہ الفاظ وہ اپنی بیٹی کو وجدان میں دیتے ہیں۔ جب کسی دوسرے کی بیٹی روتی ہے نا، اپنے لیے خدا سے انصاف مانگتی ہے، تب خدا خود انصاف کرتا ہے۔ اس انسان کا کیا ہوا ایک ایک عمل اس کے اپنے اوپر آتا ہے۔ اللہ اپنے ساتھ کی گئی زیادتی تو معاف کر لیتا ہے، نہیں کرتا تو کسی مظلوم کے ساتھ کی گئی زیادتی نہیں معاف کرتا۔ اب ٹھیک کہتی ہیں فضا، جو لوگ بغیر کسی کو جانے اس کو سمجھے جب اس پہ اس کے کردار پہ بات کرتے ہیں وہ گھاٹے کا سودا کرتے ہیں۔ بعض اوقات کسی کی چھوٹی سی آہ بھی آسمان کا سینہ چیر کے عرش تک جاتی ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے خدا معاف کر دے گا، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا وہ کیا بول رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہتی ہیں آپ پانو، صبر سے بڑا کوئی انتقام نہیں ہوتا۔ خدا بہت بڑا ہے، بہت رحیم ہے، وہ معاف کرتا ہے، مگر جب اس کے کسی بندے پہ ناحق کیا جائے، اس کو لوگوں میں رسوا کیا جائے، تب وہ اپنا جلال دکھاتا ہے۔ تب وہ زمین کے فرعونوں کو بتاتا ہے میں ہوں انصاف کرنے کے لیے، میں کھڑا ہوں اس کے ساتھ جو چپ ہے، جو صبر کر رہا ہے۔ پھر پتہ ہے کیا شروع ہوتا ہے؟ مکافات عمل، جو ہم جیسے بدبخت کبھی نہیں سمجھتے۔ اور پتہ ہے مانور، جو لوگ کسی کو بغیر جانے دوسرے بندے کے ناحق عمل کا ساتھ دیتے ہیں نا، تو کم ان کے ساتھ بھی نہیں ہوتا۔ کسی کا دل دکھانے والا ایک بھی الفاظ آپ کو کبھی سکون سے جینے نہیں دیتا، کبھی آپ کو خوش نہیں رکھتا۔ تبھی کہتے ہیں ہر معاملے میں نہیں بولنا چاہیے۔
جہاں آپ کو سچ اور جھوٹ کا پتہ نہ ہو۔ بے شک عنقریب خدا اپنا انصاف کرے گا، وہ انصاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ کیا ہوا ہے زری کو؟ کیا کہا ہے ڈاکٹر نے؟ بیٹے کی حالت دیکھ کے وہ سمجھ تو گئی تھی مسئلہ یقیناً کچھ بڑا ہی ہے، ورنہ ان کا بیٹا ایسا ہو جائے یہ تو کبھی انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ دادی اماں، ڈاکٹر نے کہا ہے زری کو ایبٹ آباد لے کے جائیں۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا، انہوں نے اپنی ماں کی بات کا جواب نہیں دیا اور گردن جھکائے زمین کو ہی دیکھتے رہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کون ان سے بات کر رہا ہے، کون ان کے پاس بیٹھا ہے۔ بیٹے نے باپ کی خاموشی دیکھی تو فوراً سے دادی اماں کو جواب دیا، کیا؟ ایبٹ آباد؟ مگر وہاں کیوں؟ اب کی بار دادی اماں کی جگہ امی بولی، جیسے ان کا دل باہر آنے والا ہو، کسی نے ان کے دل پہ ضرب لگائی ہو۔ امی، ڈاکٹر نے کہا ہے اگر وہاں بھی علاج نہ ہوا تو پھر پنڈی جانا پڑے گا۔ مطلب میری بیٹی بہت بیمار ہے؟ انہوں نے ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھا جو آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، جس کو دیکھ کے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا وہ زندہ ہے یا مر گئی ہے۔ اس کی سفید رنگت یہ بتاتی تھی یہ جو لڑکی لیٹی ہے اس میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی نہیں بچا۔ وہ بہتے اشکوں کے ساتھ بیٹی کے پاس گئی، اس کا ماتھا چوما، اس کے بال پیچھے کیے، دوپٹہ آگے کیا جو سر سے تھوڑا سا پیچھے ہو گیا تھا۔ وہ لیٹے ہوئے بھی باپردہ تھی، پاک تھی، اس کا ایک بال بھی کسی نامحرم نے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی بے ہوشی میں بھی اس کی ماں نے اس کے سر سے دوپٹہ نہیں اترنے دیا تھا۔ وہ ایسے ہی دوپٹہ لیے لیٹی تھی کہ اس کا ایک بال بھی کوئی نہ دیکھے۔ زرمینا، ٹھیک ہو جاؤ نا، دیکھو سب پریشان ہیں، تمہارے بابا جان کتنے پریشان ہوتے ہیں تمہارے لیے۔ کب آنکھیں کھولو گی تم؟ انہوں نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا جس ہاتھ پہ جگہ جگہ سوئیوں کے نشان بنے تھے، جیسے کسی نے اس کے ساتھ جگہ جگہ سوئیاں چبھوئی ہوں۔ انہوں نے اس ہاتھ کو اپنے منہ کے ساتھ لگایا، پھر اپنے لبوں کے پاس لے گئی اور اونچا اونچا رونے لگی جیسے ان کی بیٹی مر گئی ہو اور انہیں اچانک اطلاع ملی ہو۔ رقیہ، میری بچی، حوصلہ رکھو۔ دادی اماں بینچ سے اٹھ کے ان کے پاس گئی، ان کو اپنے دل سے لگایا، اپنی پوتی پہ ایک نظر ڈالی اور آنکھیں بند کر لی۔ ان کو لگا اگر وہ دوسری نظر ڈالیں گی تو وہ یہیں نیچے گر جائیں گی۔ اماں آپ دعا کریں نا ہماری زرمینہ ٹھیک ہو جائے۔ رقیہ بیگم نے روتے روتے ان کو دیکھا جو خاموش آنسو بہا رہی تھی، اپنی پوتی کو دیکھ رہی تھی۔ زرمینہ گل، اللہ تمہیں تمہاری دادی کی عمر لگائے، میں مر جاؤں گی تمہاری جگہ، تم ٹھیک ہو جاؤ زرمینہ، میرے ابراہیم کے لیے ٹھیک ہو جاؤ۔ انہوں نے ایک نظر اس کو دیکھا، پھر اپنے بیٹے کو دیکھا جو گردن جھکائے کسی روگی کی طرح بیٹھا تھا۔ ان کو لگا ان کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ وہ روتے ہوئے اپنی پوتی سے باتیں کرنے لگی جو شاید کچھ نہیں سن رہی تھی، کچھ نہیں سمجھ رہی تھی۔ بابا جان، ایمبولینس کھڑی ہے، ہمیں نکلنا ہوگا۔ سلطان بھاگتا ہوا آیا اور باپ کو بتانے لگا، اس باپ کو جو دنیا سے بالکل بے نیاز بیٹھا تھا۔ لالا گل، اس نے باپ کے بعد بھائی کو دیکھا جو باپ کے ساتھ بیٹھا تھا، باپ کی ڈھال بنا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے سلطان، آؤ زرمینہ کو اٹھا کے اسٹریچر پہ ڈالتے ہیں۔ جی لالا گل۔ وہ دونوں بہن کے پاس گئے جو بالکل بے جان لیٹی تھی۔ دونوں نے ایک نظر بہن کو دیکھا، اپنی نم ہوتی آنکھیں صاف کی۔ دو بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ شہاب اس کے سر والی طرف گیا، اس کا ماتھا چوما۔ زرمینہ، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تمہارا بھائی تمہیں کچھ نہیں ہونے دے گا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بہن کو اوپر کیا اور سلطان کو دیکھا جو ایک سکتے کی حالت میں کھڑا بہن کو دیکھ رہا تھا، جیسے بہن کم اور وہ زیادہ بیمار ہو، جیسے بہن سے زیادہ اس کو تکلیف ہو، اس کو درد ہو۔ سلطان، شہاب نے ایک نظر اس کو دیکھا، بہن کو وہیں چھوڑا اور بھائی کے پاس گیا جو اس کے پیروں والی طرف سکتے میں کھڑا تھا۔ تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ ہاں، ہماری گڑیا ٹھیک ہو جائے گی یار۔ اس نے بھائی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، وہ جو سکتے میں کھڑا تھا بھائی سے ایسے لپٹا جیسے اس کو کسی چیز کا ڈر ہو، جیسے اس کا دل کانپ رہا ہو۔ لالا گل، ہماری گڑیا کب ٹھیک؟ سے سکتے اس نے بھائی کے سینے سے لگے بس اتنا ہی کہا اور پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ ٹھیک ہو جائے گی، میں دنیا اوپر نیچے کر دوں گا، اس کو ٹھیک کروں گا، یہ ٹھیک ہوگی۔ اس نے بھائی کے دونوں بازو مضبوطی سے پکڑے اور خشک آنکھوں سے بہن کو دیکھتے ہوئے کہا، اگر آپ لوگ ایسے ہمت ہار جاؤ گے تو ماں باپ کو کون سنبھالے گا تمہارے؟ اماں نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ دعا کرو، اپنی بہن کے لیے دعا کرو وہ ٹھیک ہو جائے۔ بابا جان، آپ پریشان نہ ہوں، گڑیا ٹھیک ہو جائے گی۔ شہاب باپ کے پاس آیا، ان کے قدموں میں زمین پہ بیٹھا۔ جو باپ کب سے دنیا سے بے خبر تھا، بیٹے کی اس بات پہ اس نے اوپر دیکھا۔ ہاں، میری گڑیا ٹھیک ہو جائے گی، اٹھاؤ بہن کو اور چلو۔ نہ جانے ان کو اتنی ہمت، اتنا حوصلہ کیسے ملا تھا۔ وہ کھڑے ہوئے سلطان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ تمہارا باپ زندہ ہے بھی تم لوگوں کی موت کو اپنے سر لینے کے لیے۔
ایک حوصلے سے انہوں نے بیٹے کی طرف دیکھا، وہ بیٹا جو کبھی باپ کے سامنے بیٹھا بھی نہیں تھا، باپ کے گلے لگا اور رونے لگا۔ اب نہیں رونا سلطان، اب کوئی نہیں روئے یہاں، میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی، بالکل ٹھیک۔ انہوں نے سب کی طرف ایک نظر دیکھا اور اپنا فیصلہ سنایا۔ کہاں ہو میرے دل کی ملکہ کہ وجدان کا جینا محال ہے تمہیں دیکھے بغیر؟ تمہیں پتہ ہے ملکہ، مجھے لگتا ہے میں فقط تمہارے لیے زندہ ہوں۔ میرے جیسے بندے کا اس دنیا میں کیا کام؟ نہ جانے تم کہاں ہو، میں کدھر ڈھونڈوں تمہیں؟ ملکہ بتا کے تو جاتی، وجدان کو تمہاری واپسی کی آس ہوتی، مگر تم تو بتائے بغیر چلی گئی۔ بتا دیتی ملکہ کہ وجدان کا جینا اور مرنا اتنا مشکل نہ ہوتا۔ وہ کھلے آسمان کے نیچے کھڑا چاند کی روشنی میں اس کو دیکھتے ہوئے باتیں کرنے لگا۔ یہ تو اس کا روز کا معمول تھا، وہ روز اس کا دیدار چاند کو دیکھ کے کرتا تھا۔ کیسا درد ہے جانا مجھے، ایسا لگتا ہے کہیں بہت غلط ہو رہا ہے، ایسی بے چینی تو پہلے کبھی نہیں ہوئی مجھے۔ تم کہاں ہو ملکہ؟ پہلے بھی تو اتنے دن تمہیں نہیں دیکھتا تھا، تب تو ایسا درد نہیں ہوا۔ نہ جانے کیوں کچھ دنوں سے میرا درد بڑھتا جا رہا ہے، میرے اندر کچھ عجیب سی تکلیف ہو رہی ہے، کیا ہے یہ؟ یا اللہ رحم کر مجھ پہ، جانتا ہوں بہت گناہ گار ہوں میں، جانتا ہوں اس کو مانگنے کے قابل نہیں ہوں میں، مگر تو دینے والا ہے، مجھے عطا کر۔ اس کی نظر اب چاند سے ہٹی، وہ آسمان کو دیکھنے لگا جو ستاروں کی جھرمٹ میں کچھ زیادہ ہی پرکشش لگ رہا تھا۔ آسمان کو دیکھ کے وہ اللہ سے مخاطب ہوا، اللہ سے مانگنے لگا۔ بالکنی میں کھڑے کھڑے اس نے آنکھیں بند کی، اس کا عکس اس کی آنکھوں میں آیا، وہ آنکھیں جن پہ وہ مر مٹا۔ آج ان میں کچھ درد تھا، جیسے تکلیف کے باعث کھول نہ پا رہی ہوں۔ اس نے فوراً آنکھیں کھولی، ادھر ادھر دیکھا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھا جو زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ کیا ہوا ہے تمہیں ملکہ؟ اس نے کانپتے ہونٹوں کے ساتھ چاند کی طرف دیکھ کے پوچھا، جیسے اس کا دل بہت بری خبر کا الہام دے رہا ہو، جیسے اس کے ساتھ بہت غلط ہونے والا ہو۔ چاند کو دیکھتے ہی وہ گہری گہری سانسیں لینے لگا، اپنے ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ کے وہ جھک کے کھڑا ہوا، آنکھیں بند کی، آنکھوں سے پانی نکل کے فرش پہ گرنے لگا۔ اے ملکہ کہاں ہو تم؟ وہ اوپر ہوا، آنکھوں کی نمی کو صاف کیا اور چاند کو دیکھ کے پھر سے بولنے لگا۔ کبھی اس نگر تجھے ڈھونڈنا، کبھی اس نگر تجھے ڈھونڈنا، کبھی رات بھر تجھے سوچنا، کبھی رات بھر تجھے ڈھونڈنا، مجھے جاں بجا تیری جستجو، تجھے ڈھونڈتا ہوں میں کو بکو، کہاں کھل سکا تیرے روبرو میرا اس قدر تجھے ڈھونڈنا، میرا خواب تھا کہ خیال تھا، وہ عروج تھا یا زوال تھا، کبھی عرش پہ تجھے ڈھونڈنا، کبھی فرش پہ تجھے ڈھونڈنا، یہاں ہر کسی سے ہی ہے بیر، تیرا شہر کریا غیر ہے، یہاں سہل بھی تو نہیں کوئی میرے بے خبر تجھے ڈھونڈنا، تیری یاد آئی تو رو دیا، تو جو مل دیا تو تجھے کھو دیا، میرے سلسلے بھی عجیب ہیں تجھے چھوڑ کر تجھے ڈھونڈنا، یہ میری نظر کا کمال ہے کہ تیری نظر کا جمال ہے، تجھے شیر شیر میں سوچنا، سر بام مدر تجھے ڈھونڈنا۔ بابا جان ایک منٹ، وہ ایمبولینس میں اسٹریچر اندر لے جانے ہی لگے تھے کہ سلطان ایک دم رک گیا۔ انہوں نے بہن کا اسٹریچر بھی کسی غیر مرد کو پکڑنے نہیں دیا، سر کی طرف سے ایک بھائی نے پکڑا اور پیروں کی طرف سے دوسرے بھائی نے اس کے اوپر ایسے چادر ڈالی کہ اس پہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ کیا بات ہے سلطان؟ ابراہیم صاحب نے اس کو روکتے ہوئے پوچھا۔ بابا جان جانے سے پہلے زرمینہ کا صدقہ دینا ہے۔ اس نے خشک ہوتی آنکھوں سے باپ کو دیکھا اور آرام سے کہا، اس وقت کیا صدقہ کرنا ہے سلطان تم نے؟ شہاب نے اسٹریچر کو اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے کہا، بھائی ایک منٹ۔ اس نے شہاب کی طرف دیکھا اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے وہ کسی کو ڈھونڈ رہا ہو، کسی کا منتظر ہو۔ ادھر آئے، ادھر میں نے آپ کو بلایا تھا۔ اسے دور سے آتے ہوئے ایک شخص کو دیکھا اور وہیں سے زور کی آواز دی جو اس کی آواز پہ بکرے لیے اس کی طرف آیا، بابا جان زرمینہ کا صدقہ اتاریں۔ اس نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے باپ کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں نمی لیے اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ لالا گل؟ اس نے بھائی کی طرف دیکھا جو اس کا اشارہ سمجھ گیا تھا، وہ تھوڑا سا پیچھے ہوا، اتنا پیچھے کہ دونوں بھائی بہن کو اٹھائے ایک خالی جگہ پہ گئے۔ باپ نے بکری کی رسی ہاتھ میں پکڑی اور بیٹی کے گرد چکر لگانے لگا۔ میری زرمینہ تمہارا باپ تم پہ صدقے۔ پہلا چکر لگاتے ہی انہیں اپنی بیٹی کو دیکھا جو دونوں بھائیوں کے ہاتھوں میں ایک زندہ لاش بنے اسٹریچر پہ پڑی تھی۔ زرمینہ گل اٹھ جاؤ، اپنے بابا جان کی خاطر اٹھ جاؤ۔ دوسرا چکر مکمل ہوا۔ زرمینہ گل تمہارے بابا جان بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ تمہارا دکھ نہیں دیکھ سکتے، میری بیٹی اٹھ جاؤ۔ تیسرا چکر مکمل کرتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب گرنے لگا۔ آج ابراہیم خان سواتی دھاڑے مار مار کے رونے لگا، ان کو لگا اب وہ ایک قدم آگے نہیں چل سکیں گے۔ وہ کچھ دیر رکے اور پھر چلنے لگے۔
ایک باپ اپنے دو بیٹوں اور ایک بیٹی کے گرد چکر لگا رہا تھا، ان کا صدقہ اتار رہا تھا۔ زرمینہ گل، اٹھ جاؤ، تمہارے بابا جان کو بہت ضرورت ہے تمہاری۔ چوتھا چکر مکمل کرتے ہی وہ وہیں رکے، گہری گہری سانسیں لی اور پھر چلنے لگے۔ زرمینہ گل، اپنی ماں کے لیے اٹھ جاؤ، اپنے بھائیوں کے لیے اٹھ جاؤ، جو اتنے لاڈوں سے تمہیں اٹھائے کھڑے ہیں۔ پانچویں چکر لگاتے ہی وہ بکرا ہاتھ میں پکڑے وہیں زمین پہ بیٹھ گئے۔ آج ایک باپ ہی سمجھ سکتا تھا ایک باپ پہ اس وقت کیا گزرتی ہے جب وہ اپنی بیٹی کی زندگی کا صدقہ اپنے ہاتھوں سے دیتا ہے۔ زرمینہ گل، میں اب نہیں چل سکتا بچے، میں ضعیف ہو گیا ہوں۔ کامتی ٹانگوں کے ساتھ وہ پھر اٹھے اور چھواں چکر مکمل کیا۔ زرمینہ گل، اٹھ جاؤ، اپنے بابا کے مرنے سے پہلے اٹھ جاؤ۔ مجھ سے پہلے نہیں مرنا زرمینہ گل، میرے بیٹے تو باہر کے ہیں، تم میری بیٹی میری چارپائی کے پاس بیٹھنا، اپنے بابا جان کی میت پہ آواز دے دے کے رونا، اپنے بابا کا ماتم منانا۔ تم نہیں ہوگی تو کون میری میت پہ ماتم کرے گا، کون میری میت پہ بابا جان کہہ کے روئے گا؟ میرے بچے، بابا جان سے پہلے نہیں مرنا۔ آج ایک باپ اپنی بیٹی کا صدقہ اتار رہا تھا، اپنی بیٹی کے گرد 7 چکر لگا رہا تھا۔ وہاں پہ موجود ہر شخص وہ نظارہ دیکھ رہا تھا، وہ منظر ہر ایک کو رکنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ جو ایمرجنسی میں جانے کے لیے بھاگ رہے تھے وہ بھی وہاں رک رک کے دیکھ رہے تھے۔ دو بھائیوں کو دیکھ رہے تھے جو اپنی بہن کو ہاتھوں پہ اٹھائے آنسوؤں کا سیلاب لیے کھڑے تھے۔ آج لوگ ایک باپ کو دیکھ رہے تھے جو اپنی اولاد کے گرد ہاتھ میں بکرا پکڑے 7 چکر لگا رہا تھا، نہ جانے اس کے صدقے میں بکرا قربان کر رہا تھا یا اپنی جان۔ اما، آپ نے بہت اچھا کیا جو میرے ساتھ آ گئی، فیروز صاحب نے ماں کو ہاتھ سے پکڑ کے بیڈ پہ بٹھاتے ہوئے کہا۔ میرا ایک سیکنڈ دل نہیں لگے گا یہاں فیروز، میرا دل ادھر ہی میری زرمینہ گل میں ہوگا، اللہ میری زرمینہ کو زندگی دے بس۔ انہوں نے روتے ہوئے دونوں ہاتھ اوپر کیے اور دعا مانگنے لگی۔ اماں، وہاں بھی تو آپ نہیں جا سکتی نا، ابراہیم بیچارہ خود کو ہی نہیں سنبھال سکتا، وہاں سفروں میں آپ کو کیسے سنبھالتا؟ نہ جانے ان کو کتنا وقت لگے ادھر، کیا پتا وہاں سے پنڈی یا پشاور بھیج دے زرمینہ کو۔ انہوں نے پریشان ہوتے ہوئے ماں کو کہا جو کب سے دونوں ہاتھ اٹھائے بیٹھی تھی۔ ٹھیک کہتے ہو تم فیروز، بس میں بھی یہی کہتی ہوں میری بچی ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہو کے گھر آئے، میری یہ آنکھیں اس کو بولتا ہوا دیکھ لیں۔ بہو، آج میٹھا پکانا، اس پہ دعا کر کے پورے محلے میں بانٹنا۔ انہوں نے آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بہو کو کہا جو ان کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ اماں، میں خود زرمینہ کی صحت یابی کے لیے ختم پڑھواؤں گا، میں نے دیگوں کا کہہ دیا ہے، کل مسجد میں قرآن خوانی کرواؤں گا میں، اللہ اس کے وسیلے سے ہماری بچی کو ٹھیک کرے۔ آمین، آپ نے بہت اچھا کیا، ابھی تو وقت نہیں ہے، انشاءاللہ میں بھی کل گھر میں قرآن خوانی کرواؤں گی، اپنی بچی کے لیے دعا کرواؤں گی۔ بہت اچھا سوچا ہے تم دونوں نے۔ جب تک زرمینہ گھر نہیں آ جاتی فیروز، روز مسجد میں قرآن خوانی کروانا، اللہ میری بچی کو ٹھیک کرے۔ زرمینہ، اللہ تمہیں سوتے ہوئے بھی دیر نہ کرے، خدا تمہاری آنکھیں مجھ سے پہلے نہ بند کرے میری بچی۔ اماں نہیں روئیں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، بس آپ دعا کریں۔ فیروز صاحب ماں کے قریب ہوئے، ان کی آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگے۔ پلوشا، زرمینہ گل کی یونیورسٹی کے دوستوں کو بھی بتاؤ، ان کو بھی بولو ہماری بچی کے لیے وہ لوگ بھی دعا کریں۔ اماں، میرے پاس تو اس کی یونیورسٹی کی کسی بھی سہیلی کا نمبر نہیں ہے، اس نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بس اماں جی، آپ ہی دعا کریں، وہ ٹھیک ہو جائے گی، آپ پریشان نہیں ہو، فیروز صاحب نے ان کے پیر دباتے ہوئے کہا۔ نیند اس کو نصیبوں سے ہی آتی تھی، بہت کم ایسا ہوتا تھا وہ سوئے اور چین کی نیند سوئے، اس کے سوتے سوتے کبھی زمین پہ تو کبھی صوفے پہ سو جایا کرتا تھا۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا، وہ زمین پہ ٹھنڈے فرش پہ سویا تھا، وہ اس کے پاس ہی بالکل پاس، اس کے بازو پہ سر رکھے بال کھولے لیٹی تھی، اس کے دل کی دھڑکن سن رہی تھی، اس کو اچھا لگتا تھا اس کی سانسوں کو اپنے اندر اتارنا، اس کے دل کی دھڑکن سننا۔ شاہ جی؟ جی جانے شاہ۔ اس کی طرف مڑا، اس نے اپنا منہ چھپا رکھا تھا، وہ اس کے دل پہ سر رکھے لیٹی تھی، اس کو چہرہ نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ ایک بات پوچھوں میں آپ سے؟ سر اس کی سینے پہ رکھے وہ ہاتھ سے اس کی قمیض پہ گول گول دائرے بنا رہی تھی۔ جی میری ملکہ، پوچھو نا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے بالوں پہ رکھا ہلکا سا اور اس کی طرف مڑا۔ کتنا پیار کرتے ہیں آپ مجھ سے؟ وہ تھوڑا اوپر ہوئی، اپنی سرمئی آنکھیں اس کی طرف کی اور مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی، یہ آپ پوچھتی ہو ملکہ جس کی خاطر وجدان پوری پوری رات سویا نہیں ہے، جس کو اس نے سجدوں میں مانگا ہے؟ میری محبت کی کوئی حد نہیں ہے ملکہ، اتنی محبت کرتا ہوں، اتنی کہ اگر میری ملکہ بولے مر جاؤ تو اسی وقت مر جائے وجدان شاہ۔ اگر میں مر جاؤں تو؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے اس کے دل پہ سر رکھے بولا۔ بولتے ہی اس کو لگا جو وہ دھڑکن سن رہی ہے وہ رک گئی ہے، اس کو گول دائرے بناتا ہاتھ وہیں رکا، وہ اوپر ہوئی، اٹھ کے بیٹھی۔ شاہ جی؟
اس نے کانپتی آواز کے ساتھ اس کو بلایا، اس کے منہ کے گرد اپنے دونوں ہاتھ رکھے، نیچے ہوئی اس کی سانسوں کو محسوس کرنے لگی، مگر وہاں تو ایک لاش پڑی تھی جس کی سانسیں رک گئی تھی، دل کی دھڑکن تھم گئی تھی۔ ملکہ، تم مر گئی تو وجدان ایسے ہی مر جائے گا۔ اس نے آنکھیں کھولی، سامنے بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا جو بھول گئی تھی اس نے کیا کہا تھا۔ سامنے لیٹی شخص نے اس کو اپنی موت کا منظر بتایا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ ایک بار پھر اس نے اس کے دل پہ سر رکھا، جو دھڑکن تھم گئی تھی ایک بار پھر سے چلنے لگی۔ اس کا دل ایک بار پھر سے دھڑکنے لگا۔ وہ دھڑکن سن کے اونچا اونچا رونے لگی۔ اس کی سسکیوں کی شدت اتنی تھی کہ پورے کمرے میں اس کو سسکیاں سنائی دینے لگی۔ ملکہ، نہیں رو ملکہ، ملکہ کیوں رو رہی ہو؟ ملکہ چپ ہو جاؤ نا۔ ملکہ، ملکہ کیوں روتی ہو؟ ملکہ نہیں روتے ایسے۔ وہ اپنا سر ادھر سے ادھر کرنے لگا، اس کا پورا وجود درد سے کانپنے لگا، اس کے جسم سے پسینے کی نہریں جاری ہونے لگی، وہ پسینے میں نہانے لگا، وہ سسکیاں اور تیز ہونے لگی۔ ملکہ، اس نے ایک زوردار چیخ لگائی اور اوپر ہو کے بیٹھا، اپنے دونوں کانوں پہ ہاتھ رکھا، جلدی جلدی لائٹ لگائی، کانپتے ہاتھوں کے ساتھ گلاس اٹھایا اور پانی پینے لگا۔ نہ جانے اس نے کتنے ہی گلاس پانی پیا تھا، بیڈ کے پاس پڑا سارا جگ اس نے خالی کر دیا۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھے وہ پیچھے ہو کے لیٹا۔ ملکہ، تم مر گئی تو وجدان بھی مر جائے گا۔ تمہاری موت کی خبر سے ہی اس کی سانسیں رک جائیں گی، اس کے دل کی دھڑکن تھم جائے گی۔ ملکہ، وجدان کی سانسوں کے لیے جینا، اس نے کانپتے ہونٹوں کے ساتھ کہا، پھر کمرہ دیکھنے لگا جہاں اس کے سوا کوئی اور موجود نہیں تھا، صرف وہی تھا اور اس کے خواب۔ اس خواب کے بعد وہ رات بھر نہیں سویا۔ اس کے دل میں کچھ عجیب سی الجھن تھی، کچھ عجیب سی بے چینی اس کو چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ وہ پوری رات جاگتا رہا، کبھی بالکنی میں جا کے کھڑا ہو جاتا، کبھی زمین پہ بیٹھ جاتا، کبھی چاند کو دیکھتا۔ اس دوران نہ جانے اس نے کتنی ہی سگریٹ کی ڈبیاں خالی کی تھی۔ وہ اتنے سگریٹ پینے لگا تھا کہ اس کو لگتا تھا اس کا اندر خالی ہو گیا، اس کے پھیپھڑے ختم ہو چکے ہیں۔ وہ زمین پہ لیٹا ہی تھا کہ اس کو اذان کی آواز سنائی دی۔ وہ فوراً اٹھا، وضو بنایا اور مسجد کی طرف نکل پڑا۔ راستے میں جگہ جگہ اسے لگتا ہے جیسے وہ گر رہا ہے، اس کی ٹانگیں اس کا ساتھ چھوڑنے والی ہیں۔ وہ نیم اندھیرے میں ٹکریں کھاتا ہوا جا رہا تھا، کبھی زمین پہ پڑے پتھر سے اٹک جاتا اور نیچے گر جاتا۔ اس کو لگا جیسے اس کو جان بوجھ کے گرایا جا رہا ہے، اس کو جان بوجھ کے ضعیف کیا جا رہا ہے۔ اس کا اندازہ ہو گیا تھا وہ اپنی جوانی میں ہی صدیوں پرانا ہو گیا ہے۔ اس کی عمر کے مرد تو ابھی ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، مگر اس کی ہنسی اتنی بے معنی کیوں ہو گئی ہے؟ اس کا وجود اتنا ضعیف کیوں ہو گیا ہے؟ کیا اب بھی اس کی عمر ہے چھوٹے چھوٹے پتھروں کے ساتھ ٹکرا کے گر جانے کی؟ کیا یہ عمر اس کی گرنے والی ہے؟ وہ تو ہزار لوگوں کو سہارا دیے ہوئے اس کا ایک وجود نہ جانے کتنے ہی گھروں کا چولہا چلاتا ہے، کتنے ہی لوگ اس ایک وجود کی بدولت پڑتے ہیں، کتنی ہی بیٹیوں کی شادی اس ایک وجود کے ہونے سے ہوتی ہے۔ وہ تو کبھی مانگنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، عزت سے بغیر دنیا کو بتائے اتنے کام کرتا ہے، ہزار لوگوں کی دعائیں لیتا ہے، پھر وہ کیسے ان ٹھوکروں سے گر رہا ہے؟ پھر وہ کیسے اپنا وجود گھسیٹ گھسیٹ کے مسجد تک پہنچا رہا ہے؟ کیا یہ وہی وجدان ہے جس کے چہرے سے مسکراہٹ کبھی مدم نہیں ہوئی؟ کیا یہ وہی وجدان ہے جو اپنے ساتھ ساتھ ہزاروں لوگوں کو ہنسنے پہ مجبور کر دیتا تھا؟ کیا یہ وہی وجدان ہے جو محفل کی جان ہوا کرتا تھا؟ یا اللہ، مجھے بس مسجد کی گیٹ تک پہنچا دے، اس سے پہلے میری سانسیں نہ روکنا۔ اسے گلی کی دیوار کے ساتھ ہاتھ لگاتے ہوئے کہا جس کا راستہ مسجد کے گیٹ تک جاتا تھا۔ وہ ایک ایک قدم گلی کی دیوار کا سہارا لیے اٹھ رہا تھا، جیسے بوڑھا، بہت بوڑھا انسان مسجد تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ 2 منٹ کا سفر اس کو میلوں کے برابر لگ رہا تھا، جیسے وہ چلتے چلتے بہت تھک گیا ہو، اتنا تھک گیا ہو کہ اب ایسا مقام چاہتا ہو جہاں وہ کچھ دیر بیٹھ جائے، کچھ دیر اس کو سکون مل جائے۔ مسجد کے دروازے تک پہنچتے ہی اس نے لمبی لمبی سانسیں لی، جیسے وہ لمبا سفر طے کر کے آیا ہو، بہت تھک گیا ہو۔ وجدان، مولوی صاحب نے اس کو مسجد کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے دیکھا، جو کچھ ہی لمحوں میں وہیں بیٹھنے والا تھا، اس دروازے کے بالکل سامنے۔ کیا ہوا وجدان؟ انہوں نے اس کو اپنے بازو کا سہارا دیا جو گرنے کو تھا، جس کی آنکھیں بند ہونے کو تھی۔ اندر آؤ وجدان۔ انہوں نے اپنے بازوؤں کے سہارے سے لاتے ہوئے اس کو کسی طرح مسجد کے اندر کیا۔ اس کو لگا مسجد میں قدم رکھتے ہی اس کے دل میں سکون اتر آیا ہے، اس کے بے جان جسم میں جان واپس آئی ہے۔ مولوی صاحب، میں ٹھیک ہوں اب۔ اسے اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے خود چلنا شروع کیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ممبر شریف تک پہنچا جہاں مولوی صاحب بیٹھا کرتے تھے، اور ان کے پیروں کے پاس بیٹھا کرتا، کبھی کبھی عقیدت سے ان کے پاؤں بھی دبا لیتا،
جیسے کوئی چھوٹا کسی بزرگ کے پاس بیٹھا ہو، ان کی باتیں سن رہا ہو اور ساتھ اس بزرگ کے پاؤں دبا رہا ہو۔ کیا ہوا ہے وجدان؟ مولوی صاحب آج ممبر پہ نہیں بیٹھے تھے، اس کے پاس اس کے بالکل سامنے بیٹھے تھے۔ وہ اس کو دیکھ رہے تھے جو شاید کتنی ہی راتوں سے سویا نہیں تھا۔ وہ اس کو دیکھ رہے تھے جیسے سگریٹ کی مہک آ رہی تھی۔ انہوں نے ایک عرصے سے اس کے چہرے پہ وہ مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی جو زندہ دل لوگوں کے چہروں پہ ہوتی ہے۔ وہ جانتے تھے اس وجدان میں اور اس وجدان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ وجدان تو زندہ دل انسان تھا جو بات بات پہ مسکرا دیتا تھا، اونچا اونچا ہنس دیتا تھا، مولوی صاحب کو شعر سنایا کرتا تھا، ان کے ساتھ مذاق کرتا تھا، گپ لگاتا تھا۔ مولوی صاحب بتائیں نا، کبھی اسکول کے دور میں کسی لڑکی کو آنکھ ماری ہے آپ نے؟ مولوی صاحب اس کی اس بات پہ ہنستے تھے، اگر کھڑے ہوتے تو پیروں کی جوتی اتار دیتے اور وہ بھاگ کے ان سے دور کھڑا ہو جاتا، دونوں کانوں کو شرارت سے پکڑتا اور مسکرا دیتا۔ مگر یہ جو وجدان ان کے سامنے بیٹھا تھا وہ تو ہنستا ہی نہیں تھا، ہر وقت مسجد کے پلر کے ساتھ ٹیک لگائے گردن جھکائے بیٹھا رہتا تھا۔ اس کو نہیں ہوش تھی کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ مولوی صاحب بھی سامنے ہوتے تو سلام کر دیتا، نہیں تو بیٹھا رہتا۔ بغیر کچھ پڑھے وہ کتنے ہی گھنٹے وہاں گزار دیتا اور بغیر مانگے پھر اٹھ جاتا، جیسے اس نے پہلے سے بہت کچھ مانگا ہے اور اسی کے قبول ہونے کا منتظر ہے۔ ان کو پتا تھا اس کا دل مر چکا ہے۔ وہ جو اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا تھا، وہاں پہ ہر آتا جاتا اس کو دیکھتا اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا۔ وہ ہر ایک کے دل میں گھر کیے ہوا تھا، ہر کوئی اس سے محبت کرتا تھا، محلے کا ہر مسئلہ اس سے ڈسکس ہوتا تھا۔ مگر پچھلے کچھ عرصے سے وہ خود اپنے آپ میں نہیں تھا۔ جسم تو اس کا اپنا تھا مگر روح اس میں کسی اور کی تھی۔ وہ جس وجدان کو سب جانتے تھے وہ مر گیا تھا۔ وہ جو وجدان ان کے سامنے بیٹھا تھا وہ تو کوئی روگی تھا، کوئی دیوانہ۔ وجدان، اتنی محبت تم اللہ سے کرو تو کیا کچھ نہیں مل جائے تمہیں؟ مولوی صاحب نے اس کو جھکا سر دیکھ کے بہت نرم انداز میں کہا۔ مولوی صاحب کی اس بات پہ اس نے اپنا سر اوپر کیا، اس کا دل ایک دم کانپا اور اس کپکپاہٹ نے اس کے پورے وجود کو اندر سے ہلا دیا۔ مانسہرہ سے ایبٹ آباد پہنچنے میں ان کو تقریباً 45 منٹ لگے۔ وہ کچھ ہی وقت بعد ایمرجنسی پہنچ گئے تھے۔ زرمینہ کو ایمبولینس میں ہی چھوڑے شہاب اور سلطان ڈاکٹر اسلم جدون کے کلینک کے ہسپتال میں ان کا الگ سے کیبن تھا۔ ان کو ڈاکٹر جدون کا ڈاکٹر بابر خان نے بتایا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں؟ شہاب نے باہر کھڑی نرس سے پوچھا۔ ڈاکٹر صاحب تو آپریشن تھیٹر میں ہیں۔ کتنے وقت میں آئیں گے؟ یہ تو کچھ نہیں کہہ سکتی میں، ہماری بہن ہے ایمبولینس میں، ڈاکٹر بابر نے ہمیں ڈاکٹر جدون کا بتایا تھا، ہمیں ان سے فوراً ملنا ہے۔ شہاب نے پریشانی سے گھڑی دیکھتے ہوئے اس کو بتایا، دیکھیں اگر آپ کی بہن سیریس ہیں تو آپ ان کو لے آئیں، اور اگر آپ کو مانسہرہ سے ایبٹ آباد ریفر کیا گیا ہے پھر تو آپ ان کو وارڈ میں لے آئیں جب تک ڈاکٹر صاحب نہیں آتے۔ نہیں، ہمیں روم چاہیے، ہم اپنی بہن کو وارڈ میں نہیں چھوڑ سکتے۔ سلطان نے شہاب کو دیکھتے ہوئے نرس کو کہا، فی الحال تو وارڈ میں بھی جگہ ملنا بہت مشکل ہے آپ کو۔ آج ایک کیس آیا، بس گرنے سے 30 افراد زخمی ہوئے ہیں، اور بھی 2-3 ایسے ہی کیس ہیں، تو آج تو روم ملنا ممکن نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اتنی بڑی ہسپتال ہے اور آپ کہہ رہے ہیں روم ملنا مشکل ہے؟ اب ہم اپنی بہن کو وارڈ میں رکھیں گے جہاں ہر آتا جاتا اس کو دیکھے؟ سلطان نے جذباتی انداز میں اس نرس کو کہا جو اپنی ہی بات سے تھوڑا سا کنفیوز ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ لوگ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر بابر خان نے ان کو ریفر کیا ہے یہاں۔ نرس نے ڈاکٹر کے آتے ہوئے ان دونوں کو دیکھ کے وضاحت دی، جی جی بالکل، مجھے خان صاحب نے بتایا تھا، لے آیا پیشنٹ۔ ڈاکٹر جدون نے کلینک کی طرف جاتے ہوئے کہا، لیکن ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہی ہیں یہاں روم نہیں خالی، ہم اپنی بہن کو وارڈ روم میں نہیں رکھ سکتے۔ شہاب نے نرمی سے ڈاکٹر کو دیکھا اور آرام سے کہا، ابھی تو ہم ان کو روم میں شفٹ نہیں کریں گے، خان صاحب نے ان کی کنڈیشن کو مجھے بتایا ہے، وہ 4 دن سے بے ہوش ہے، ہم ان کو آئی سی یو میں رکھیں گے، ان کے ٹیسٹ ہوں گے، ابھی تو ان کو انڈر آبزرویشن رکھنا ہے، جب ان کو ہوش آیا تو پھر روم میں شفٹ کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت بہتر، ابھی آپ ان کو لے کے آئیں، جس حساب سے خان صاحب نے مجھے بتایا ہم سے نہ ہو سکا تو ہم ان کو پنڈی ریفر کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب کی اس بات پہ سلطان نے شہاب کو دیکھا جس کا دل شاید اس سے زیادہ ڈرا ہوا تھا، اس سے زیادہ کانپ رہا تھا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔